لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی اباؤٹ دا لو آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے سے محبت کے لیٹمس ٹیسٹ کیا ہیں، وہ کیا 10 سائنز ہے کہ میں اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے. اینڈ آئی پرومسڈ یو کہ ہم اس سیشن میں بات کریں گے اباؤٹ ہاؤ ٹو فال ان لو ود اللہ سبحانہ وتعالی، ہاؤ ٹو improve my love for Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. لاسٹ ٹائم ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بات کی تھی اور حب کے ورڈ کو ہم نے اس کے اندر ڈائیو ان کیا تھا اور اس کو جانا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے لیولز آف محبت کی بات بھی کی تھی، وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کے نوٹس میں ہوں گے. اور ہم نے 10 اسٹیپس کی بات کی تھی کہ 10 steps to define if our love for Allah subhanahu wa ta'ala is perfect or not. اور وہ کیا تھے میں کوئکلی ریپیٹ کر لیتا ہوں انشاءاللہ. اور یہ تھے کہ to endure hardship with the beloved، آپ اس کے لیے مصیبتیں اٹھاتے ہو. نمبر 2، you belittle your efforts، آپ کو اپنی جو محبت ہے اور محبت میں جو عمل ہے وہ بہت کم اور حقیر لگتا ہے. نمبر 3، never prefer anything over the beloved، کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو آپ اس کو ہمیشہ اپنی پرائرٹی لسٹ پہ رکھتے ہو. نمبر 4، یو crave فار پرائیویٹ مومنٹس، اکیلے اور تنہائی میں کچھ وقت گزارنا چاہتے ہو. اور اگر محبت اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام محبت سے بچائے اور اللہ کے لیے خالص محبت رکھے ہماری، تو یو وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نمبر 5، loves the speech of the beloved، یعنی قرآن سے محبت ہوتی ہے انسان کو. نمبر 6، frequently remembers the one who you love. المحب المفدو، یعنی the one who is in love is exposed. Why exposed? Because he is frequently remembering the one whom he loves. Number 7 is you have this sense of jealousy and غیرت when the limits are crossed، کہ اس کو جو چیز نہیں پسند وہ چیز آپ کو بھی ناپسند ہے. Number 8، you are upset if you have missed the opportunity to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Number 9 is you crave to meet the beloved. And number 10 is you prove your love for Allah subhanahu wa ta'ala. And if you love someone, you prove it. تو یہ ہم نے 10 چیزیں پڑھی تھیں. بٹ آخر میں ہم نے کہا تھا now that we know what love is, now that we realize what true love is, I love Allah subhanahu wa ta'ala, but it's not complete yet. I want to be there. What can I do? It's work in progress. مجھے کرنا کیا چاہیے، کیسے میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور فیورز کو جانیں اپنے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے جمال کو بھی جانیں اور اجمال کو بھی جانیں. بیکاز اف یو وانٹ ٹو لو سم ون کمپلیٹلی، تو جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا وہ اپیرنٹلی بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے، اور سیرت وائز یعنی اس کے احسانات بھی آپ پہ بڑے کمال کے ہونے چاہیے. So there are two lines, یعنی جمال and اجمال, and if they both are perfect, جمال is ظاہری خوبصورتی اور اجمال is جتنا انعام اور کرم اور جتنا خیال اس نے آپ کا رکھا ہے. So when these two are complete, the circle of love is complete. And ہمیں کیوں جانیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ Because the more you have his introduction, the more you love him. For example، اگر آپ ایک فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں اور آپ ایک شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے کہ who is this guy? He is the prime minister of such and such country. He is the president. He is the chief of army staff. And then suddenly your behavior changes. Your phone goes to airplane mode. آپ کو جو بھوک لگ رہی تھی وہ بھوک کے بارے میں بھول گئے. آپ جو بالکل کیجول اور لیزی ہو کے بیٹھے ہوئے تھے ابھی آپ اوپر ہو کے بیٹھ گئے. اینڈ یو وانٹ ٹو فوکس آن واٹ ہی از سیئنگ اینڈ یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہیم. حالانکہ کچھ نہیں بدلا، نہ انسان بدلا، نہ اس کا ڈریس بدلا، نہ انوائرمنٹ بدلا، سب کچھ ویسے کہ ویسے ہی ہے. بس آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے. آپ کا پورا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے. Now your main focus is not the lunch they are about to serve اور آپ کا آنے والے یعنی آپ کے کالز کس کی آ رہی ہیں، میسیج کس کی آ رہے ہیں. نہیں، your main focus is یہ ایک شخص اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں یا کیا بات کر سکتا ہوں میں سے. رائٹ، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو 3 صحابی آئے اور انہوں نے ان کے اعمال کو جاننا چاہا تو انہوں نے تو یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، ہم تھوڑے سے
ایکسٹرا عمل کرتے ہیں، یعنی میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں، تو میری سنت کو فالو کرو. یعنی یہاں پہ علم اور خشیت دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہوگا ہمیں، جتنا کسی بندے کے بارے میں انٹروڈکشن ہوتا ہے ہمیں، اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے یعنی پریزنٹیبل بنتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے خشوع اختیار کرتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں. ایک انسان جس کی ہمارے دل میں قدر و قیمت نہیں ہے، ہم اس کو کیجولی لیتے ہیں. لائک وائز ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، جتنا تعارف ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اور یہ تو وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، ایمان جو ہے تمہارے دلوں میں اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پڑے پڑے بوسیدہ ہو جاتا ہے. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ تمہارے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اس کو رینیو کرتے رہیں. یہ تو وجہ ہے کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ سن تھے اور جن کا نک نیم جو ہے زین العابدین کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ جب بھی وضو کرتے اور وضو کرتے کرتے ان کا چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا. ہز فیس وڈ چینج اینڈ ہی وڈ ٹرن پیل. اور ان سے پوچھا جاتا کہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یہ کیسے پیش آتا ہے؟ تو کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے اتدرون بین یدی من ارید ان اقف، کہ تم جانتے ہو میں کس ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. یہ وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے دلوں میں بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے نا، تو اتنا ہی زیادہ ہم کانشیس ہوتے ہیں، اتنا زیادہ خشیت ہماری زندگی میں ہوتی ہے، اور اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو اٹینشن دیتے ہیں اپنی. ادروائز یو آر لیزی. So love usually, if you want to increase your love for Allah subhanahu wa ta'ala, it usually has two main causes: Jamal and Ijmal, beauty and treatment یا favors. اگر ہم جمال کی بات کر لیں تو ہم ایز ہیومنز دیکھتے ہیں کہ بیوٹی ہیز اے اسٹرانگ اٹریکشن. کوئی بھی چیز جو ہمیں پسند آتی ہے اس میں خوبصورتی ہوتی ہے. That's why people spend hundreds and thousands of rupees to travel to mountains and to travel to beautiful places on earth because it is beautiful. One of the reasons that you love your wife is because she is beautiful. She looks beautiful to you. So beauty کی بڑی قدر و قیمت ہے ہمارے ہاں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہیں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ایک انسان، ایک نبی جس کو اللہ نے کریٹ کیا اور اس کو اس دنیا کی ہاف آف بیوٹی دے دی. تو اس کی بیوٹی کا یہ عالم تھا کہ جب خواتین بیٹھ کے فروٹ کاٹ رہی ہیں تو وہ اپنی انگلیاں بھی کاٹتی چلی گئیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوا. بیوٹی سو ہپنوٹائزنگ. جب یوسف علیہ السلام کی یہ بیوٹی ہے تو واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو از دا سورس آف آل بیوٹی. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا اور جو ویل اٹھے گا تو جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، جنتی اپنے وجود کو بھول جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل. تمام جو چیزیں ہیں نا جو ہمیں خوبصورت نظر آتی ہیں وہ سب اسی کی بیوٹی کا یعنی کچھ نہ کچھ حصہ ہے جو اس نے چیزوں کو عطا کی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل. اور اس کے بارے میں ہم جتنی بات کرتے جائیں اتنا کم ہے. سو آئی لیو دس اپ ٹو یور امیجنیشن اینڈ جسٹ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یا رب اللہم انا نسألک لذت النظر الی وجهک الکریم وشوق الی لقائک. یا اللہ ہمیں اس لذت عطا کر، ہم اس کا سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ جو تیرے چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے. اور اجمال پہ میں چاہتا ہوں زیادہ بات کروں میں کہ اجمال یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور مجھے ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ کتنا زیادہ ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہ ہوتی اسے محبت کی تو یہی کافی تھا اس سے محبت کا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے یعنی ریزرو کیا، تمہارے لیے بچھا دیا. واسبغ علیکم نعمتہ،
او نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اس نے تمہارے پہ نعمتیں کمپلیٹ کر دیں، نچھاور کر دیں. میں اور آپ جسٹ امیجن کریں، جسٹ امیجن ہم جو ایک بیکری سے جا کے، فار ایگزامپل اسلام آباد میں ایک تہذیب بیکری ہے، میں تہذیب بیکری میں جا کے ایک بریڈ کو شیلف سے اٹھاتا ہوں اور میں اس کو پے کر کے اپنی گاڑی میں رکھ دیتا ہوں اور میں اس کو کھا لیتا ہوں آ کے گھر پہ. میں نے اس بریڈ کو اٹھانے سے پہلے کتنا کام کیا اس کو بنانے کے لیے یا اس کو اچیو کرنے کے لیے، اور اس کو منہ میں ڈالنے کے بعد کتنا کام کیا. اس کے پہلے کے فیزز اور اس کے بعد کے فیزز سب رب العالمین کی طرف سے ہیں. کیا آپ تھے جس نے بارشوں کو آسمان سے برسایا اور اسپیشلی آپ کے علاقے میں برسایا؟ کیا ہم تھے جنہوں نے اس بارش کے پانی کو اس زمین میں اندر ڈال دیا تاکہ وہ ویٹ کا پلانٹ اگائے؟ کیا ہم تھے جس نے سیڈز کو کھیتوں میں لگایا کہ ہم نے وہ بریڈ کھائی ہے؟ کیا ہم تھے جس نے اس ویٹ کو نکالا اور زمین کو پھاڑا اور گرو کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے ہارویسٹ کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے اس کو گرائنڈ کیا؟ کھائی تو ہم نے. کیا وہ ہم تھے جس نے اس کے ساتھ انگریڈینٹس کو مکس کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے اسے بیک کیا؟ کیا وہ ہم تھے جس نے سپلائرز تک پہنچایا؟ کیا ہم تھے جس نے اس کو پیکیج کیا؟ نہیں، ہم نے تو صرف ایک بیکری میں جا کے اس بریڈ کو اٹھا کے گھر پہ لے کے آ گئے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب اللہ کی طرف سے. لا الہ الا اللہ. And you know the phases after it. Who inspired the food to enter your throat? کیا ہم نے کیا؟ نہیں. اور ہمارے تھروٹ سے لے کے وہ ہمارے ایسوفیگس میں جا کے پہنچ جائے.